بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں 9 کلاس۔ یہ ہمارا اردو کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم نے آپ کے لیے جو ہے غزل ہے مرزا اسد اللہ غالب اور علامہ اقبال کی نظم ہے پیوستہ شجر سے۔ پہلے جو ہم تشریح کریں گے وہ ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، مرزا اسد اللہ غالب کی غزل ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب اردو شاعری کے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا جو ہے ان کا مقام ہے اردو ادب میں۔ ان کی شاعری جو ہے وہ ہمارے جو ہے سلیبس میں بہت جو ہے ہم پڑھیں گے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شاعروں کی غزلوں میں زیادہ تر جو ہوتا ہے محبوب کی بے اعتنائی، محبوب کی جو ہوتی ہے وہ بے حسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں شاعر اپنا درد اور اپنا غم جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ اسی طرح اس شعر میں بھی شاعر بتا رہا ہے کہ اے ناسمجھ دل، اے میرے جو ہے بے وقوف دل، تیرے اس درد کی کیا دوا ہے، یعنی کہ جو درد تمہیں لاحق ہے عشق کا، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ کیونکہ انسان کو جو روگ لگ جاتا ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ محبت کا روگ انسان کی زندگی سے ختم ہو سکے، اس لیے تم اس کا علاج کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اشتیاق ہے اس سے ملنے کا، اور بیزار ہوتا ہے کہ برا محسوس کرنا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ شاعر بتا رہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کو دیکھ کر بیزار ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس کو دیکھنے کو نہیں چاہ رہا، لیکن محبوب جو ہے وہ ہمیشہ سے مشتاق ہے، ہمیشہ سے اسے شوق ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے محبوب کا دیدار کرے۔ یا الہی ہم محبوب سے ملنے کا اشتہار رکھتے ہیں لیکن وہ ہم سے بیزار ہے، آخر اس بات کا کیا حل ہو، یہ ماجرا کیا ہے، یعنی کہ یہ سارا قصہ کیا ہے کہ میرے دل میں اتنی محبت ہے اپنے محبوب کے لیے لیکن اس کے دل میں بیزاری ہے، نفرت ہے، تو اس کا کیا حل کیا جائے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یعنی کہ شاعر اپنی فلسفیانہ زندگی کی حقیقتوں کی گرہ کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ غم عشق ہے، اور بہت زیادہ اپنی جو ہے وہ الجھنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں اتنی باتیں ہیں، میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے دل کی خواہشات کو، دل کی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبوب اتنا زیادہ کٹھور ہے، اتنا بے اعتنائی کا اظہار کر رہا ہے، تو میں کس طرح اپنے زبان کھولوں۔ تو کاش ہو کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو پھر میں اپنے دل کی پوری کیفیت اسے بتا دوں۔ ہم کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یعنی کہ پھر وہی محبوب کی بے اعتنائی کا دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں کتنا بے وقوف ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ میرے دل کا حال پوچھے جو بہت ہی کٹھور اور جو ہے وہ بے حس انسان ہے، کہ اس میں غرور ہے، تکبر ہے، وہ میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس سے محبت چاہ رہا ہوں جس میں محبت ہے ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ یعنی کہ انسان سماجی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، انسان کی ضروریات کی نوعیت ایسی ہے کہ تنہا رہ کر انسان نہیں رہ سکتا۔ اس سماجی زندگی کی بنیاد باہمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرتا ہو۔ اب شاعر بھی جو ہے وہ اپنے محبوب کو اس چیز کا واسطہ دے رہا ہے کہ تو میری بات سن لے، تم میرے دل کا حال سن لو، میری محبت کا جواب محبت سے دو۔ میں تو صرف ایک فقیر درویش انسان ہوں، میں تم سے اور کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ جہاں تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اب وہ محبت کی انتہا بتا رہا ہے۔ غالب اس شعر میں اپنی محبت کی انتہا بتا رہے ہیں کہ میری محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں تمہارے لیے جان، جو سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی چیز ہوتی ہے، میں وہ بھی تم پہ لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی محبت میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں، دعا کیا ہے۔ یعنی کہ میں اور اس کے علاوہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کس طرح مناؤں، میں کس طرح تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں کہ میں اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہر وہ مصیبت سے بچے، لیکن مصیبتوں سے بچاؤ کا جو طریقہ بہتر سمجھا جاتا ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ صدقہ انسان کو تمام مصیبتوں سے ٹالتا ہے، لیکن اب شاعر جو ہے وہ اپنی محبت بھی صدقے میں، اپنی جان بھی صدقے میں دینے کے لیے تیار ہے۔
میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب اردو کے شہرہ افاق شاعر تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو مالی طور خوشحال ہوں، نہ حد و حال کی خوبصورتی کا حامل ہوں، نہ ہی کوئی بڑے عہدہ دار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مفت ملنے والا جو دل ہے قبول کر لیں۔ آپ اس کو پیش تب کریں جب میری محبت کا حصول امتحان کا متقاضی ہو۔ یعنی کہ میں تو آپ کو اپنا دل پیش کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہ رہا، میں آپ سے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا، تو کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے دل کو قبول کر لیں؟ اچھا، اس کی اب آپ نے تشریح کر لی ہے، آپ نے اسٹوڈنٹس اس کی تشریح اپنی کاپیز میں، ہوم ورک کی کاپیز میں اچھی طرح کرنی ہے، ہر شعر کی علیحدہ علیحدہ، اور اس کے سوالات کے جواب بھی آپ نے لکھنے ہیں کہ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے، شاعر کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، شاعر کس سے نادان کہا، شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا، کون مشتاق ہے اور کون بیزار، شاعر خود مشتاق ہے اور اس کا محبوب بیزار، درویش کے لب پر کیا صدا ہے، درویش کے لب پر یہ صدا ہے، کر بھلا تیرا بھلا ہوگا۔ غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنے بارے میں کہا کہ میں مفت کا مال ہوں، تو مجھے لے سکتے ہو۔ بک ورک اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنی بکس پہ کرنا ہے جملے، سوال جواب اور تشریح، یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنی ہے۔ دوسری ہماری جو نظم ہے وہ ہے علامہ اقبال کی شہرہ افاق نظم ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جنہوں نے مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ہم مسلمان قوم میں جذبہ جہاد، آزادی کی امنگ پیدا کی۔ اس نظم میں بھی وہ یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ سحاب بہار یعنی بہار کا بادل، یعنی کہ جو لوگ مشکل وقت میں اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اچھے وقت میں بھی ساتھی نہیں ثابت ہوتے، یا وہ اچھے وقت میں آپ کے رشتہ دوبارہ نہیں جوڑ سکتے۔ ایک دفعہ بہار کے فصل خزاں کا مطلب ہے خزاں کا موسم۔ خزاں کے موسم میں جو ڈالی ٹوٹ جاتی ہے، اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ بہار کے موسم میں کبھی بھی دوبارہ نہیں جڑ سکتی۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اس کے برگ بار سے۔ اس شعر میں بھی اسی شاخ کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شاخ اپنے درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، اپنے مشکل وقت میں خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ بہار کے موسم میں دوبارہ اس کا حصہ نہیں بنتی، اچھے وقت میں کبھی اس کو قوم دوبارہ قبول نہیں کرتی۔ اس لیے ہر ممکن ہے کوشش کرنی چاہیے کہ برے وقت میں اپنوں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ زر کامل عیار یعنی کہ مکمل کھرا سونا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری خزاں کے موسم میں تمہارا گلستان بھی جو ہے، تمہارا باغ بھی ہے، وہ خالی ہے، جیسے کہ میری جیب اس ٹائم مکمل کھرے سونے سے بالکل خالی ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال کا موقف ہے کہ امت مسلمہ میں ایسے افراد موجود نہیں جو قوم کی کشتی کو بھنور سے نکال سکیں، گویا معاشرے میں قحط الرجال ہے، اچھے آدمیوں کا فقدان ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، کوئی بھی قوم کی حالت سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جو نغمہ زنتے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ یعنی کہ پتوں میں چھپ کے خلوت اوراق، اوراق ورق کی جمع ہے، یعنی کہ پتوں میں چھپ کر جو طیور یعنی پرندے جو بہار کے موسم میں گانے گا رہے تھے، جیسے ہی خزاں کا موسم آیا، جیسے ہی برا وقت آیا، یہ سارے پرندے جو ہیں اس درخت سے اڑ گئے ہیں۔ جو پرندے گیت گا رہے تھے وہ سارے رخصت ہو گئے، یعنی کہ وہ ہستیاں جن سے رونق تھی وہ، اور جو ہستیاں اپنی قوم کو سدھار سکتی تھیں، وہ ساری ہستیاں یہاں سے چلی گئی ہیں۔ جب معاشرہ زوال کی حالت میں آتا ہے تو سارے جو لوگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ یعنی کہ کٹی ہوئی شاخ، اس سے تم سبق نہیں سیکھنا چاہتے، بلکہ تم زندگی کے طریقہ، قاعدہ روزگار یعنی کہ زمانے کے طریقے سے تم نہ واقف ہو، نہ آشنا ہو۔
فطرت کا اصول ہے کہ اگر کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ کسی صورت ہری بھری نہیں ہو سکتی. یہی فرد اور قوم کے تعلق کے حوالے سے بھی سچی بات ہے. جب کوئی فرد اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو گویا وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لیتا ہے. چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ فرد بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ایک واحد قوم میں ڈھل جائیں، ایک جسم کی مانند بن جائیں. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہاں پہ علامہ اقبال اپنی قوم کو بڑا اچھا سبق دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کو، اپنی ملت کو، اپنی قوم کو کبھی بھی کسی برے حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، بہار کی امید رکھنی چاہیے. اپنے درخت کو برے وقت میں، خزاں کے وقت میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیشہ اپنا تعلق استوار رکھنا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بچے مرکزی خیال ہے اسٹوڈنٹ امت مسلمہ کی ترقی اور اتحاد و اتفاق پر مضمر ہے. فرد کی ہستی تنہا کچھ نہیں، ہر چیز قوم کا اتحاد اور ایمان ہے. چنانچہ فرد کو اپنی بقا کی خاطر خزاں کے دور میں بھی اپنی ملت سے راستہ استوار رکھنا چاہیے. اس نظم کا آپ نے خلاصہ اور مرکزی خیال اپنی ہوم ورک کی کاپی میں رکھنے ہیں. سوال جواب ہے اس کے کہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا. ڈالی سے مراد مسلمان کا انسان ہے اور شجر سے مراد مسلمان امت ہے. عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں اس شاخ کے لیے لازوال ہے جو اپنے درخت سے الگ ہو چکی ہو، یعنی مسلمان فرد جو اپنی امت سے کٹ چکا ہو وہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گیا. کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کے گلستان میں. جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ جیب گل یعنی پھولوں کا گریبان جو ہے وہ پھولوں کی زردانوں سے خالی ہے. خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں پرندے نغمہ زن تھے. ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. امید بہار کس بات کے لیے ضروری ہے؟ امید بہار شجر سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے. اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں. اس قافی مدرجہ ذیل ہیں: بہار، برگ، وبا، عیار، سایہ دار، روزگار. یہ قوافی یعنی کہ ہم قافیہ الفاظ ہیں. یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپیوں میں کرنا ہے اور یہ 10 دن کا کام ہے جو تمام اسٹوڈنٹس نے اپنی کاپی اس پہ کرنا ہے. اسٹے سیف، اسٹے ہوم. اللہ حافظ. تھینک یو.